نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْأُولَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلو علیہ وآلہ درود و سلام پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ ہے جس کو ہم آیت درود بھی کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس طریقے سے آیت کریمہ یعنی یہ دو آیتیں میں جوڑ کے پڑھ رہا ہوں، پھر اس کا معنی اور مفہوم بھی ہم دو آیتوں کو جوڑ کر ہی سمجھیں گے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمتیں کیسے برستی ہیں یہ دو آیتوں میں ذکر کیا گیا۔ رحمتیں کیسے برستی ہیں، جو درود پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جو اللہ کے نبی کی ذات کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی کی ذات پر سلام اور درود اور سلام پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت کا سبب ہے، اور اللہ کے رسول کو تکلیف اور ایذا دینا، تکلیف دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں لعنت اس سے ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ لہذا اس سے یہ پیغام ملتا ہے مومنین کے لیے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ کی رحمت کے سوالی ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو تو پھر ہمیں آقا کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہوگا اور خوب سلام پڑھنا ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت کا حصول ہے اس سے، اور اگر ہم نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی تو یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گی بات۔ اب درود پاک کا حکم کیسے ارشاد فرمایا؟
آپ قرآن مجید اٹھا کے پڑھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حکم ارشاد فرمائے، پورا قرآن اللہ تعالیٰ کے دیے احکام ہی ہیں، تو سارا قرآن اٹھا کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ مومنین سے کہا گیا اے مومنین، کسی کو تکلیف مت دیا کرو۔ اخلاق سکھاتے ہوئے کہا کہ کسی کی غیبت مت کیا کرو۔ پھر ہزاروں پہلو ہے، کلام کرنا ہے تو احسن طریقے سے کلام کیا کرو، سختی سے کلام نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ جھگڑا اور لوگوں پہ ظلم نہ کیا کرو۔ یہ سارے احکام ہیں قرآن مجید کے اندر، لیکن کوئی ایک آیت قرآن مجید میں ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جیسے نماز کا حکم دیا ہے تو پہلے نماز پڑھ کے دکھائی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو نماز نہیں پڑھتا، ہاں اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، الہ ہے وہ، لہذا مومنین اس کی بارگاہ میں سجدہ عبادت کرتے ہیں۔ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، مومنین کو فرمایا زکوٰۃ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کے سارے احکام اٹھا کے پڑھ لیں آپ، کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں دیا کہ فرمایا ہو کہ یہ میں بھی کرتا ہوں، مومنین تم بھی کرو۔ قرآن مجید میں ایک اکلوتا حکم ہے جس کو حکم درود و سلام علی النبی کہتے ہیں۔ آقا کی ذات پر درود اور سلام پڑھنے کا ایک واحد حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے درود پہلے پڑھ کر پھر فرمایا کہ مومنین اب تم بھی پڑھو۔ اور قرآن پاک میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنین کو حکم بعد میں دیا، اے مومنو تم بھی درود اور خوب سلام پڑھو۔ قرآن پاک میں یہ حکم بعد میں ہے، پہلے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے درود پڑھنے کی خبر ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ یہ تشریحی جملے ہیں، تفسیری جملے، اور وہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پہ درود پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو میرے نبی کی ذات پر ایمان لائے ہو، اے ایمان والو صلو، تم بھی درود پڑھو، علیہ وسلموا تسلیما، اور ان پر سلام بھیجو اور خوب خوب زیادہ زیادہ تکرار کے ساتھ بار بار ان کی ذات پر سلام بھی پڑھو۔ تو یہ اکلوتا حکم ہے آقا کی ذات پہ درود پڑھنے کا، جو اللہ تعالیٰ عز و جل نے درود پڑھ کے فرمایا کہ درود پڑھو۔ اب اس پر دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم درود دینے سے پہلے اپنے عمل مکرم کی خبر دی ہے، فرشتوں کے عمل کی خبر دی ہے، اور خبر دے کر پھر فرمایا کہ تم بھی درود پڑھو۔ اور پھر جب آقا کی ذات پر درود پاک پڑھوانا شروع کیا، اب وہ شروع کب کیا اس کا تو کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ جب ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو آیت کریمہ کے اندر ہے ان اللہ و ملائکتہ، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جب جملہ فعلیہ ہو نا تو وہ کسی زمانے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ، فعل میں ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہوتا ہے۔ مضارع میں دو آگے
دو زمانے پائے جاتے ہیں، مستقبل پایا جاتا ہے اور حال پایا جاتا ہے، اور ماضی کے اندر جو گزر گیا زمانہ ہوتا ہے وہ ماضی میں پایا جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں یا ماضی ہوگا یا حال ہوگا یا مستقبل ہوگا، جملہ فعلیہ میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام جملہ فعلیہ سے شروع نہیں فرمایا، یہ بات توجہ طلب ہے۔ کلام جملہ فعلیہ سے نہیں، جملہ اسمیہ سے شروع فرمایا، اور جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی زمانے سے متعلق نہیں ہوتا۔ ماضی، حال، مستقبل، وہ تمام زمانوں کے ساتھ جملہ اسمیہ متعلق ہوتا ہے۔ مطلب دیکھیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی مکرم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ اب کسی زمانے کی خبر ہے کہ بھیجتے تھے، اگر ماضی ہوتی تو یوں ہوتا کہ بھیجتے تھے، پر ایسا نہیں ہے۔ اگر حال ہوتا تو کہا جاتا بھیجتے ہیں، اور مستقبل میں اگر نہیں بھیجنا ہوگی تو کہتے کہ مستقبل میں نہیں بھیجیں گے، اور اگر مستقبل میں کوئی کام ہونا ہوتا تو پھر اس طرح آتا کہ درود بھیجیں گے، نہیں، جملہ اسمیہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ کب سے بھیجتے ہیں اس کی خبر نہیں ہے، کتنا بھیجتے ہیں اس کی خبر نہیں ہے، کتنے بھیجتے ہیں فرشتے جو ہیں اس کی خبر نہیں ہے، کب تک بھیجیں گے اس کی خبر نہیں ہے۔ تو اپنے محبوب کی ذات پر درود پڑھانے کے لیے اللہ کا یہ الوہی اہتمام دیکھ رہے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آقا کی ذات پر درود کی ابتدا اور سلام پڑھوانا شروع فرمایا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شروع کب ہوا اس کی سوائے خدا کے کسی کو خبر نہیں ہے، پر شروع اپنی ذات سے کیا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کی ذات پر درود پاک جو پڑھنا، یہ جو ابتدا ہوئی حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر اپنے نام سے شروع کیوں فرمائی؟ آپ دیکھیں نا، یہ تشبیہ نہیں ہے، صرف بات سمجھانے کے لیے۔ ایک بات ہے جو چھوٹے بھائی نے کہی ہے، اس کی اہمیت بھی اتنی سی ہی ہوتی، اور اگر وہی بات گھر میں والد کہہ دے کہ یہ کام کو اس طرح سر انجام دیں تو اس بات کی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی بڑی ہستی بات کہے گی، بات کی شان کا وزن اتنا زیادہ ہوگا۔ اب اللہ سے بڑی شان کس کی ہے بتاؤ؟ آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھوانا ہے کہ مومنین آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا اپنے نام پاک سے شروع کی تاکہ کبھی زندگی میں کوئی کسی وقت، کسی لحظہ، کسی لمحہ بھی اس وظیفے کو چھوٹا وظیفہ نہ سمجھے، اس کام کو کوئی عام کام نہ سمجھے، اس حکم کو کوئی سادہ حکم نہ سمجھے، اس حکم کو عمل کرنا ہے، کوئی اتنا ضروری نہیں، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کر لیا، اس طرح کوئی بندہ اس کو غیر عام نہ سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے جب حکم درود ارشاد فرمایا تو بات کی ابتدا اپنے نام سے شروع فرمائی، اور اللہ بے عیب ہے۔ اب اگلی بات، اللہ کریم بے عیب ہے، بے نقص ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں۔ کوئی مانے تو کافر ہو جائے، کوئی مانے کہ اللہ کی ذات میں کوئی نقص نکالے، عیب نکالے، کمی نکالے، تو یہ عقیدہ ہی کفر ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ کفر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے،
وہ خالق و مالک ہے، وہ معبود حق ہے، اور ہم سارے اس کے بندے ہیں اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کل جہان کو پیدا اس نے کیا، کل جہان میں رزق وہ تقسیم فرماتا ہے، کل جہان و رنگ و بو کے اندر زندگی اس کے حکم سے ہے۔ یہ سارے عقیدے ہیں، اس کی مثال نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے شروع کیا، اور اللہ کی ذات تو بے عیب ہے، بے نقص ہے۔ پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب درود پاک پڑھا تو 7 فرشتوں کو پہلے شمولیت کروائی پڑھنے کے عمل میں، کہ فرشتے بھی درود پڑھے، حکم دے دیا فرشتے بھی درود پڑھیں۔ تو جو فرشتے ہیں یہ بھی ایسی مخلوق ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ انسانوں میں نفس ہوتا ہے، فرشتوں میں نفس بھی نہیں ہوتا۔ فرشتے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ یعنی یہ جملہ دہرانے کا مقصد یہ کہ وہ کبھی غافل نہیں ہوتے، وہ اللہ کے مقرب مخلوق ہے جو ہر آن ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے، فرشتوں میں کبھی کسی نے کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اللہ کی پاک مخلوق ہے جس کا کام اللہ کی فرما برداری ہے اور اللہ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو درود پڑھوانا تھا حبیب کی ذات پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے کہ درود پاک پڑھنے کا جو وظیفہ اور عمل ہے، اور آقا کی ذات کی جو تعظیم و تکریم کو اجاگر کرنے کا جو عمل ہے، اس شان کا دبدبہ مخلوق خدا پر قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نام سے شروع کیا اور اپنے بعد جس مخلوق کو ساتھ ملایا وہ بھی بے عیب اور بے نقص مخلوق ہے۔ اور پھر درود پڑھا جاتا رہا، پڑھا جاتا رہا، کہاں کتنا پڑھا جاتا رہا۔ یہ جملہ صرف حکایت کے تناظر میں یعنی کہ با اعتبار جملے کے بولا جا سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے دلیل قائم نہیں کی جا سکتی کہ کون کتنا اور کہاں پڑھ رہا ہے۔ اتنا درود پڑھا نوری مخلوق نے ایک خیر البشر کی مقدس ذات پر، اتنا درود پڑھا۔ پڑھوایا کس نے؟ رب کریم نے پڑھوایا۔ اس پر صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے، یہ سوال اٹھا کے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے حبیب کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں درود پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ درود پڑھتا ہے۔ تو سوال اٹھا کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کی ذات پر درود کیا ہے؟ ایک قول ہے یہ حضرت امام ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کتاب التفسیر میں اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی ثنا بیان فرماتا رہتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے۔ اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ درود پڑھیں، اور قرآن مجید کے اندر لفظ ہے ان اللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے۔ یہ جو لفظ اس ہے نا، ویسے اس کو گرامر کی زبان میں تو بلاغت کی زبان میں تو ایک عنوان دیا جاتا ہے نا، یعنی یہ وملائکتہ، یہ جمع مضاف ہے، یہ جمع مضاف ہے۔ اس میں جو لفظ ہے ہو وملائکتہ، اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کی ذات مقدس پر درود بھیجتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کسی اور کے بھی فرشتے ہوتے ہیں؟ بولیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بھی فرشتے ہوتے ہیں؟ فرشتے کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے۔ تو فرمایا بے شک اللہ اور اس کے وملائکتہ، جمع کا صیغہ، اور اس کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ آقا کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔
اے مولا ان کی تو کیفیات جدا ہے۔ فرمایا ان کی کیفیات جدا ہے، وہ جہاں جس حالت میں بھی ہے ان کو مقرر کر دیا گیا کہ اپنی اس ذمہ داری کے ساتھ نبی مکرم کی ذات اقدس پر درود پاک بھی پڑھے۔ اچھا، اس پر ایک جملہ اور کلام کیا گیا، وہ کیا کہا کہ یہ جو کہا وَمَلَائِكَتَهُ، اور اس کے فرشتے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو فرشتہ ہے وہ تو آقا کی ذات پہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ فرشتہ ہونے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ جو فرشتہ ہوگا وہ آقا کی ذات پر درود پڑھتا ہوگا، اور جو حضور کی ذات پر درود نہ پڑھے وہ کوئی اور مخلوق ہوگی، فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جمع مضاف کا ایک فائدہ یہ وَمَلَائِكَتَهُ، اور اس کے فرشتے، لہذا اس کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ آقا کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، سنن دارمی اٹھائیں، مقدمہ میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ لائے اس روایت کو، علامہ ابن کثیر بھی لائے، اور دیگر کتب کے اندر بھی۔ جب میں نے سنن دارمی کا حوالہ دیا تو یہ کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور آقا کی قبر کے گرد وہ اس طرح طواف محبت کرتے ہیں۔ یہ طواف عبادت نہیں ہے، ایسے کوئی میرے جملے سے فائدہ اٹھا لے، نہیں، وہ طواف محبت کرتے۔ طواف کہتے ہیں کسی چیز کے گرد گھومنے کو طواف کہتے ہیں۔ وہ کعبہ میں جو ہوتا ہے وہ طواف عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ طواف عبادت ہے، وہ صرف کعبہ کا ہی ہو سکتا ہے، اور کسی جگہ کا طواف عبادت نہیں ہو سکتا۔ وہ جو گرد گنبد خضرا طواف ہوتا ہے وہ طواف عبادت نہیں، وہ طواف محبت ہے۔ جو فرشتے آسمان سے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن حضور کی قبر کے گرد گھومتے رہتے ہیں، ایک ہی وظیفہ پڑھتے ہیں، نام محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں۔ سنن دارمی کے اندر یہ روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح والے فرشتے فجر میں آ جاتے ہیں، جنہوں نے دن میں درود پڑھنا ہوتا ہے وہ فجر میں آ جاتے ہیں۔ فجر نماز پڑھنے والے نمازی بھی سنیں اس بات کو، صبح آ جاتے ہیں وہ فرشتے، اور جو رات جو پڑھ رہے تھے اور یہ درود پڑھنا شروع کرتے ہیں فجر سے، سارا دن گزر جاتا ہے حضور کی قبر منور پر، درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، عصر کا وقت آ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے عصر کے بعد دن ختم ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کی نماز جو ہوتی ہے وہ دن ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز دن ختم، مغرب کہتے ہی سورج کے ڈوبنے کے بعد جو سفیدی اوپر کی طرف آتی ہے، بعد اس کو مغرب کہتے ہیں، بعد سورج ڈوبنے کے بعد جو لالی اوپر آتی ہے اس کو مغرب کہتے ہیں۔ تشریح میں فرق ہے، پر یہ کہ مغرب دن ڈوب جانے کو، سورج کے ڈوب جانے کو مغرب کہتے ہیں۔ لہذا آخری کنارہ جو دن کا ہے وہ عصر ہے، عصر کے بعد دن ختم ہونے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو صبح والے پڑھتے رہتے ہیں، عصر میں ان کا مکمل ہو جاتا ہے دن، اور پھر جنہوں نے ساری رات درود پڑھنا ہوتا ہے وہ عصر میں آ جاتے ہیں۔ وہ آ کر عصر سے وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں، وہ آ کر عصر سے وظیفہ پڑھتے ہیں، ان کا ساری رات کا وظیفہ ہی نام مصطفیٰ پہ درود ہے۔ ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا جی آپ کہتے درود پڑھی جاؤ پڑھی جاؤ، درود پڑھی جاؤ، نماز نہ پڑھے، اللہ کی عبادت نہ کرے۔ میں نے کہا کیا درود پاک نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے؟ بولے کہ نہیں، آپ بار بار اتنا کہتے ہیں کہ درود ہی پڑھی جاؤ، درود ہی پڑھی جاؤ، تو نماز نہ پڑھے، اللہ کا ذکر نہ کرے۔ میں نے کہا عمل درود بندے کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتا کب ہے؟ سنیوں کی مسجد میں ہی زیادہ درود پڑھا جاتا ہے، کیا سنیوں کی مسجد میں 5 وقت نماز نہیں ہوتی؟
سنیوں کی مسجد کے اندر لوگ تسبیح کے اوپر اللہ کا ذکر نہیں کرتے. سنیوں کی مسجد ہے کہ جب جماعت ختم ہوتی ہے تو بلند آواز سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہ اہل سنت کی مساجد میں ہی ایسا ہوتا ہے. مقدس راتیں آتی ہیں تو اہل سنت کی مساجد ہی ہیں جہاں پر اجتماعی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے. لوگ ساری ساری رات بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. لیکن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا قاعدہ کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ عبادت میں خلل انداز نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ذکر میں خلل انداز نہیں ہوتا. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ پوچھتے ہیں کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہ کریں کہ قرآن نے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم دیا. اور پھر مجھے یہ بات بتائیں، اگر اس کو مورد الزام ٹھہرائیں ہم، ان فرشتوں کو کیا کہیں گے کہ جو صبح آتے ہیں اور جناب وہ فجر میں، ظہر میں، عصر میں درود ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر عصر میں دوسرے آ جاتے ہیں، وہ پھر مغرب میں، عشاء میں، تہجد میں، فجر میں وہ درود ہی پڑھی جاتے ہیں حضور کی قبر پر کھڑے ہو. ان کو اس کام پہ مقرر کس نے کیا ہے؟ اپنی مرضی سے تو نہیں آ سکتے نا، وہ کسی کے بھیجے سے آئے ہیں. بھیجا کس نے؟ رب کریم نے بھیجا. کس نے بھیجا؟ رب کریم نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور مصطفیٰ کی قبر کے گرد گھومنا بھی ہے اور ساری رات درود پڑھنا ہے. ساری رات درود پڑھنے کا عمل کثرت درود میں شمار ہوا کہ نہیں؟ تو جنہوں نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ان کو بھیجا کس نے؟ رب کریم نے. تو منشاء الہی یہ ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ مصطفیٰ کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا. یہ فرشتوں کا عمل ہے کہ فرشتے حضور کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے. اور پھر درود پہنچانے کا جو یہ بھی الوہی اہتمام ہے. حدیث اٹھا کے پڑھ لیں. اس پر میں نے رمضان المبارک کے اندر بڑی لمبی گفتگو کی تھی. جو دوست میرے تراویح کے بعد دروس میں تشریف لاتے رہے انہوں نے وہ سارے سنے ہوں گے، اور کسی نے سننے ہیں مزید تو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ سارے گئے ہوئے ہیں بیان، آپ سن سکتے ہیں ان کو. دیکھیں نا، پہلے درود پڑھوایا کثرت کے ساتھ، اور پھر کہا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، درود پڑھو، علیہ وسلمو، اور کثرت کے ساتھ ان پر سلام پڑھو. کثرت کے درود پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھو. اور جب مومنین کثرت کے ساتھ سلام پڑھنے لگے تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ایک سوال اٹھا کہ ہم درود تو پڑھتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک درود پہنچ جائے گا؟ یہ اس طرح کے سوال اٹھے، کیونکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپہ اقدس کو دیکھتے تھے، درود پڑھتے تھے، وہ تو سراپہ مقدس سامنے ہی ہوتا تھا. وہ درود پڑھتے تھے اور وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ نماز کا وقت ہو اور آقا کی ذات کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اور پھر حضور کے چہرے اقدس پہ ٹک ٹکی باندھ کر حضور کی ذات پہ درود پڑھے. اس وقت نقشہ درود پڑھنے کا اور تھا. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ زیبا چھپا دیا گیا تو ایک سوال اٹھا نا، اور یہ سوال آقا کے جلوہ چھپا دینے کے بعد نہیں، حضور کے سامنے یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں تو آپ پر درود پاک آپ کے وصال ظاہری کے بعد جب کیسے پہنچے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مفہوم پڑھ رہا ہوں حدیث کا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر انور پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے. یہ وہ مستقبل کی خبر ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ آقا کی قبر انور کے اوپر ایک فرشتہ ہے.
اس کو کل جہان کی آوازیں سننے کی اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب کوئی بندہ خشکی سے پڑھے، کوئی تری سے پڑھے، کوئی شہر سے پڑھے، صحرا سے پڑھے، حضور کی ذات پہ درود پاک، وہ فرشتہ قبر انور پر ہی کھڑا ہو کر وہ درود پاک کو سن لیتا ہے اور سن کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے اور جس کے باپ کا نام فلاں ہے، آقا اس نے آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھا۔ یہ حدیث ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث۔ اب اس پر ایک جملہ سنیں، وہ یہ، وہ کیا ہے جو فرشتہ قبر پہ مقرر کیا گیا، وہ کیا ہے؟ اس کی بڑی اونچی شان ہے، لیکن کیا کوئی اس کی یہ حیثیت ختم کر سکتا ہے کہ وہ حضور کے دربار کا دربان ہے؟ اس کی یہ حیثیت ختم کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کیا دربان ہے۔ اچھا، جو دربار کا دربان ہے وہ قبر انور کے اوپر کھڑے ہو کر کل جہان کی آوازیں سن رہا ہے، امتی جہاں سے بھی درود پڑھے وہ قبر انور پہ کھڑے ہو کر ہی درود کو سنتا ہے، وہ قبر انور پہ کھڑے ہو کر ہی درود کو سنتا۔ پھر جب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا پھر کمال ہو گیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں وہ پیش کرتا ہے تو اس طرح کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے اور جس کے باپ کا نام فلاں ہے، آقا اس نے آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھا۔ حاجی صدیق صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ایک مثال ہے، اگر کسی بندے سے حاجی صدیق رفیق صاحب کبھی ملے ہی نہیں اور میں حاجی صاحب کو کہوں کہ حاجی صاحب وہ جو آپ کا دوست ہے فلاں جس کے والد کا نام فلاں ہے، اور حاجی رفیق صاحب کبھی اس سے ملے ہی نہ ہو، تو یہ میرا تعارف ان کو کوئی بات سمجھا دے گا؟ نہیں سمجھا پاؤں گا، کیونکہ یہ کبھی ان سے ملے ہی نہیں۔ ہاں، اگر یہ ان سے کبھی ملے ہیں اور ان کو جانتے ہیں، پھر میں تعارف کرواؤں کہ حاجی رفیق صاحب وہ فلاں جو آپ کا دوست ہے جس کا نام فلاں ہے، جس کے باپ کا نام فلاں ہے، تو پھر وہ کہ ہاں 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 میں اس کو جانتا ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو تعارف کروایا جاتا ہے، اس کا معنی یہ کہ جس کو تعارف کروایا جا رہا ہے، جس کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اس کی ساری خبر جس کو تعارف کروایا جا رہا ہے اس کو پتہ ہے۔ تو فرشتہ جب یہ بات کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے اور جس کے باپ کا نام فلاں ہے، معنی یہ کہ فرشتہ جس کی خبر دے رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جانتے ہیں، حضور اس کو بھی جانتے ہیں اور اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں، اور پھر درود پاک پیش کیا جاتا ہے، حضور اس نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو جب مومنین کو حکم دیا کہ درود پاک پڑھو تو پھر کیا کہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے الوہی اہتمام فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کا درود میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا کیسے؟ کبھی قبر انور پہ فرشتہ کھڑا کر دیا اور ڈیوٹی لگا دی کہ تمہاری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ دنیا جہان سے میرے مصطفیٰ کا درود اکٹھا کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں اکرام، احترام، تعظیم کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ اچھا، کچھ ملائکہ سیاحین بھی ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتے سیر کرتے رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ملائکہ سیاحین۔ وہ سیر کرتے رہتے ہیں اور مجالس ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی مجلس نظر آئے جس مجلس میں لوگ درود پڑھ رہے ہوں۔ اس حدیث پاک میں لفظ ذکر بھی آیا کہ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی مجلس ذکر نظر آئے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں، اور وہاں جتنے بھی درود پڑھنے والے ہیں، جہاں جہاں کوئی درود پڑھ رہا ہے، ان تمام مجالس سے وہ درود پاک اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتے ہیں، اور جا کر وہ فرشتے جو گلی محلوں سے عاشقان مصطفیٰ کا درود اکٹھا کرتے ہیں، پڑھنے والے تو پڑھ دیتے ہیں، الوہی اہتمام کے ذریعے وہ درود پاک آقا کی بارگاہ میں فرشتے غلامانہ طریقے اوپر لے کے جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتے ہیں۔
اور کہتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، یہ جو درود ہے یہ فلاں بن فلاں، جس کا نام فلاں اور جس کے باپ کا نام فلاں ہے، اس نے آپ کی ذات پہ درود پاک۔ اس جملے کا میں جواب دے چکا کہ لوگ کہتے ہیں اگر حضور کو پتہ ہوتا درود پاک پڑھنے والے کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہوتے درود پاک پڑھنے والے کو، تو فرشتے اس کا تعارف کیوں کرواتے؟ تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ جب ایسے کوئی تعارف کرواتا ہے کہ آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے، جس کے باپ کا نام فلاں، یہ تعارف کروایا ہی اس وقت جاتا ہے جب جس کا تعارف کروایا جا رہا ہے اور جس کو تعارف کروایا جا رہا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہوں، پھر یہ تعارف کروایا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کا آ کر یہ کہنا حضور آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے اور جس کے باپ کا نام فلاں، حضور اس نے درود پڑھا، اس کا معنی یہ ہے کہ درود جو حضور تک آیا ہے، جس غلام نے پڑھا اس کو مصطفیٰ جانتے ہیں۔ جانتے کیسے ہیں؟ اللہ کی دی قوت سے، اللہ کی دی طاقت سے، اللہ کے دیے علم سے، اللہ کے دیے فہم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی عطا سے جانتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے۔ تو یہ الوہی اہتمام فرمایا رب کائنات نے کہ پھر حضور کا درود اکٹھا ہوتا رہا، اور امت کا مصطفیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ درود پاک کے ذریعے قائم کر دیا۔ اور ایک جملے کے اندر پوری تصوف کو بیان کروں کہ جس نے قربت الہی کے درجے طے کرنے ہوں اس کو چاہیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرے، اور جس نے مصطفیٰ کی قربتوں کی طرف جانا ہو اس کو چاہیے کثرت سے درود پاک پڑھے۔ یہ دو رستے دے دیے۔ جو جتنا ذکر کرتا چلا جائے گا وہ اپنے نہج کے اعتبار سے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا، اور اگر کوئی دونوں اکٹھے کرتا رہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے اور اللہ کے محبوب کا ذکر بھی کرتا رہے، تو پھر وہ بیک وقت دو قربتوں کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ذکر الہی کے ذریعے نصیب ہو رہا ہے، اور مصطفیٰ کی ذات مقدس کا قرب بھی عطا ہو رہا ہے درود پاک کے ذریعے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اچھا، جب سلام کی بات کی نا تو سلام کی تکرار ہے آیت میں۔ کیا ہے؟ تکرار ہے آیت کے اندر، مطلب اتنا ہی کافی ہو جاتا۔ فرمایا کہ ایمان والو صلو، درود پڑھو، علیہ وسلموا، اور ان پر سلام پڑھو، بس یہ کافی تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی میرے مصطفیٰ کی ذات پہ سلام پڑھے تو بس سلام ہی پڑھے، یہ گوارا نہیں۔ سلام پڑھے بس سلام ہی پڑھے، یہ گوارا نہیں۔ فرمایا کہ جب مصطفیٰ کی ذات پر سلام کی باری آئے وسلموا، اور سلام پڑھو، تسلیما، اور رج رج کے مصطفیٰ پہ سلام پڑھو، کثرت کے ساتھ مصطفیٰ پہ سلام پڑھو۔ اس پر سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے جس کے اوپر علماء بڑی جرح کرتے ہیں، لیکن اہل سنت نے کتابوں کے اندر تحقیق کر کے درج کر دیا ہے اس بات کو کہ وہ سند صحیح سے امام ابن ماجہ ابی داؤد نے درج کی ہے۔ وہ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی میرا امتی، اب میں سلام کی افادیت پہ بات کرنے لگا، جب کوئی میرا امتی میری ذات پر سلام پڑھتا ہے، یہ خاص سلام کی افضلیت کے تناظر میں آئی ہے یہ حدیث، جب کوئی میری ذات پر میرا امتی سلام پڑھتا ہے تو اللہ نے میری روح میرے جسد میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، میں اس کا سلام سن کر جواب دیتا ہوں۔ میں پھر ترجمہ کروں، فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی میری ذات پر سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری روح میرے جسد کے اندر واپس لوٹا دی ہوئی ہے، واپس لوٹا دی ہوئی ہے۔ اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ وہ کیا؟
ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا تو ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی میرا امتی میری ذات پہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ اس وقت میری روح پلٹا دیتا ہے، اور جب سلام ختم ہوتا ہے تو پھر میری روح دوبارہ نکل جاتی ہے۔ یہ ترجمہ کیا اس کا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، روح پاک کا جسم میں تشریف لانا اور جسم مقدس سے پھر اتصال کو ختم کرنا، یہ اذیت کی بات ہے یا محبت کی اور نرمی کی بات ہے؟ بتائیں۔ اذیت کی بات ہے نا، جسم میں روح کا تشریف لانا اور پھر تشریف لے جانا، نکل جانا، آنا اور پھر نکل جانا، یہ تو اذیت کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اذیت کیسے دے سکتا ہے؟ اذیت دینے والوں کے بارے میں آیت پڑھی ہے نا، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے دنیا آخرت میں اس پہ لعنت فرمائی۔ تو یہ تو عمل اذیت ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا چلو، آپ کہتے ہیں کہ روح نکل کے جاتی ہے کسی وقت، وہ کہتے ہیں جب درود پڑھتے یہ سلام پڑھتے ہیں تو روح پاک آ جاتی ہے، اور جب سلام ختم ہوتا ہے پھر روح پاک دوبارہ تشریف لے جاتی ہے، یہی کہتے ہیں نا لوگ۔ مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے ذرا وہ وقت تو بتاؤ کہ جب روح پاک حضور کی ذات پر سلام ختم ہوتا ہے۔ اگلی بات کی طرف آتے آپ ہی کے ترجمے، میرا جو ہمارا ترجمہ وہ میں نے کر دیا کہ اللہ نے میری روح میرے جسد میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، یہ ترجمہ ہمارا۔ آپ کا ترجمہ لے کے ہی گفتگو کر دیتے ہیں، جو آپ نے کیا اہل سنت سے ہٹ کر جو ترجمہ کیا اسی کو لے کے بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سلام ختم ہوتا ہے اور روح پاک پھر تشریف نکل جاتی ہے جسم مقدس سے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ذرا وہ وقت تو بتاؤ نا کہ جب حضور کی ذات پہ سلام ختم ہوتا ہے، وہ وقت بھی تو بتائیں۔ آپ پوچھے دلیل، ہاں بھائی دلیل بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے آقا کی ذات پہ سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولے۔ ابھی حدیث پڑھی نہیں سنن دارمی کی؟ پڑھی ہے نا حدیث۔ اور صبح والے کب آتے ہیں؟ فجر میں، اور عصر تک رہتے ہیں، اور پھر عصر میں رات والے آ جاتے ہیں، وہ عصر سے سلام درود و سلام شروع کرتے ہیں، وہ کب تک جاتے ہیں؟ فجر میں۔ اور حدیث بتاتی ہے کہ ہر سلام کا جواب حضور دیتے ہیں، ہر سلام کا جواب حضور دیتے ہیں۔ تو دن اور رات میں وہ کون سا لمحہ ہے جو فرشتوں نے مصطفیٰ کی ذات پہ سلام کو روکا ہے؟ اگر سلام رکے گا تو روح پاک جسم سے نکلے گی نا، سلام تو رکا ہی نہیں حضور کی ذات اقدس پر، تو روح پاک نکل کے کس وقت جاتی ہے بتاؤ؟ اس کا معنی یہ ہے، یہ علم کی دنیا میں مدانی پھیری ہوئی ہے۔ یہ جملہ رف ہے، سادہ جملہ ہے، لیکن کچھ بات دماغ میں ڈالنے کے لیے جملہ بولنا پڑ جاتا ہے۔ کوئی صاحب تھے حدیث پڑھاتے تھے، ایک صفحہ پڑھا دیا، شاگردوں سے کہا یہ 3 صفحے نا، یہ 3 صفحے پلٹ دو۔ شاگردوں نے کہا استاد صاحب یہ 3 صفحے کیوں پلٹے؟ اب پنجابی میں آپ بات سمجھیں گے آپ۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ 3 صفحے پلٹ دو، اتنے گنڈا آئیاں ہوئیاں نے۔ ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں، ہمارے مدارس میں بھی حدیث پڑھائی جاتی ہے، شیوخ الحدیث پڑھاتے ہیں حدیث، وہ ساری کتاب بھی پڑھا جاتے ہیں، ساڑی واڑی تو کوئی گنڈا نہیں آئیاں ہوئیاں۔ آپ کو پتہ گنڈا کہاں آتی ہے؟ جہاں حضور کی عظمت و شان کی بات آئے گی وہاں اوتھے گنڈا آئیاں ہوئیاں نے۔ آقا کی عظمت کی شان کی بات آ گئی، اب بیان کرنی پڑے گی، پاؤں بھی ہاتھ بھی کامنے لگ گئے، اتنے گنڈا آئیاں ہوئی ہیں، صفحے اگے کر دو۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو کون سا وقت ہے جب آقا کی ذات پہ سلام ختم ہوا جو روح پاک تشریف لے جائے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آقا کی ذات پر سلام ختم ہو، اس کا کوئی قرینہ رب کائنات نے عالم دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے کہ روح پاک کا وجود اقدس کے ساتھ اتصال برقرار رہے اور فیض روحانی آقا کی ذات اقدس کا وہ امت کی طرف زندہ ہوتا بندہ رہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں
مومنین درود پاک پڑھتے ہیں. ایک وقت ایک چھوٹے سے پیمانے سے سوچیں کتنا مسلمان رہتا ہے دنیا میں، کوئی نہ کوئی تسبیح پر درود پاک پڑھ رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے. اگر یہاں پر رات ہو گئی تو پڑھنے والے سو گئے ہیں، تو اسی وقت میں کہیں دن بھی ہوگا اور وہاں کے مسلمان درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے. بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ 24 گھنٹوں کا چکر ذرا گھما کے دیکھیں آپ کہ کون سا وقت ایسا ہے کہ جس میں حضور کی ذات پہ سلام رکتا ہے اور روح پاک وجود اقدس سے نکل کے تشریف لے جاتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں. میں آپ کو ایسی جگہ دکھا سکتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا ہے کہ جہاں پر ایسا اہتمام کیا گیا ہے کہ وہاں پر حلقہ ذکر منعقد بھی کیا گیا ہے کہ وہاں 24 گھنٹوں میں 1 منٹ کے لیے وہ اللہ کا ذکر رکنے نہیں دیتے، اور ساتھ حلقہ درود بھی قائم کیا ہے. وہ 24 گھنٹوں کے اندر 1 سیکنڈ کے لیے بھی حضور کی ذات پہ درود اور سلام رکنے نہیں دیتے. یہ تو جو میں نے اپنی زندگی میں چند مقام دیکھے وہ ہیں، معلوم نہیں کتنے ہوں گے. ایک عاشق کے دل کی دنیا کا کسی کو پتہ تھوڑی ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی رات ساری یار کی یاد میں گزر جاتی ہے، یا خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں ہوتی رہتی ہیں، یا اس کے محبوب کی یاد میں درود پڑھتے رہتے ہیں. ان کی شب و روز بسر ہو رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو لوگ ولی مانتے ہیں اور آپ کی زبان اور قلم میں اتنی تاثیر ہے، یہ کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی زندگی میں آقا کی ذات پر 1 کروڑ بار درود پاک پڑھا. کتنی بار؟ میں نے ایسے شخص کی بھی زیارت کی ہے جس نے اپنی زندگی میں آقا کی ذات پہ 1 کروڑ بار درود و سلام پڑھا. جس نے 1 کروڑ بار درود و سلام پڑھا ہوگا وہ کوئی رکنے دیتا ہے؟ تو آقا کی ذات پہ درود اور سلام نہیں رکتا. اس دنیا کے اندر 2 ذکر ہیں جو رکتے نہیں ہیں. اگر انسان روک دے تو اللہ فرشتوں سے نہیں رکنے دیتا. وہ ایک اللہ کا ذکر ہے اور ایک اس کے محبوب کا ذکر ہے. یہ رکتے نہیں ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں. زبانوں پر نغمات الاپے جاتے رہتے ہیں. شب و روز کے اندر یہ ذکر زندہ و تابندہ ہے. اسی طرح ذکر ہوتا رہتا ہے. اس لیے آپ یہ قرینہ نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جی 24 گھنٹوں میں یہ 1 منٹ ایسا ہے اس میں شاید دنیا میں حضور کا ذکر رک گیا ہو، یا شاید آج وہ 70,000 فرشتے جو آتے ہیں شب و روز آ کر حضور کی قبر انور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ آج نہیں آئیں گے، ان کی چھٹی ہے. ایسا بھی کوئی قرینہ نہیں. وہ قیامت تک جاری و ساری ہیں. اور ان کی آمد کا تانتا ایسا ہے، کہتے ہیں کہ جس کو ایک بار باری ملی پھر دوبارہ نہیں آنی اس کی باری. جو پا گیا خیرات قبر مصطفیٰ پر، ذکر مصطفیٰ کی لذت کی خیرات پا گیا، جو یہ موقع دربار مصطفیٰ پر ایک فرشتے کو ایک ہی بار میسر ہے بس. اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا. تو آقا کی ذات اقدس پر سلام رکے گا تو روح پاک جسم سے جدا ہوگی نا. سلام تو رکتا ہی نہیں، سلام تو ہوتا ہی رہتا ہے. ہمارے ترجمے سے مسئلہ سمجھنا آسان ہے، لیکن اگر کہو کہ جو ترجمہ اسی کیتا ہے اس ترجمے دے نال تانوں گل سمجھاؤ تو اس ترجمے کے ساتھ بھی سمجھا دیا آپ کو کہ وہ ترجمہ بھی کر لے تو روح پاک جسم مقدس سے جدا نہیں ہوتی کہ آقا کی ذات پہ سلام رکنے کا کائنات میں کوئی قرینہ ہی موجود نہیں ہے. اس لیے شب و روز جہاں مومن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب کی یاد اور ذکر میں بھی مصروف رہتے ہیں. کسی کو حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھنے کی لذت نصیب ہوئی، کسی کو
علماء نے کہا اس کو دنیا کائنات کا خزانہ مل گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ موبائل کو دیکھتے ہیں تو ان کو لذت ملتی ہے، ایک چاشنی ملتی ہے۔ کچھ دو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اپنے کسی اچھے دوست کے ساتھ ملنے کے بعد لذت اور مزہ آتا ہے، تباً دل چاہتا ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں، بیٹھوں، بات کروں۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر دل میں للچان رہتی ہے کہ پھر جاؤں ملوں۔ یہ دنیا کے سودے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کے سودے۔ اس میں کوئی فائدہ بھی دنیا کو ہو سکتا ہے اور ان میں اکثر گناہ ہوتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ گناہ۔ اور اگر کسی کو اللہ کے ذکر کی اور اس کے محبوب کے ذکر کی لذت مل جائے نا خدا کی قسم، تو اس کو سمجھے صرف دنیا کا نہیں، اس کو آخرت کی کامیابی کا خزانہ بھی نصیب ہو گیا۔ اور ایک بات آخری کر کے بیان کو ختم کروں۔ ایک بزرگ تھے، ہم اس وقت پڑھتے تھے، تو ایک دن وہ ہمارے کلاس میں تشریف لائے۔ ہمارے استاذ محترم نے فرمایا کہ ان بچوں کو کوئی نصیحت کرے، یہ جو بچے پڑھنے آئے ہیں ان بچوں کو کوئی نصیحت فرمائے۔ تو بزرگ آدمی سے درویش تھے، تو انہوں نے نا ایک بات کہی زندگی، انہوں نے کہا اس کو زندگی میں پلے باندھ کے رکھیں۔ اچھا وہ کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہنے لگے کہ اگر رات کو سوتے ہوئے خود ہی سے آنکھ کھل جائے نا، یہ دولت ملتی عام بندوں کو نہیں ملتی، یہ ذکر و ذاکرین کو یہ عظمت ملتی ہے۔ اگر رات کو سوتے ہوئے خود ہی سے آنکھ کھل جائے نا آپ کی، تو سمجھو کہ یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ اس کو لاپرواہی کے ساتھ دوبارہ نیند کے غلبے میں آ کے شیطان کی پیروی میں سونا نہیں ہے۔ جب آنکھ کھل گئی ہے تو سمجھو یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ تو پھر کیا کرو؟ پھر چارپائی کو چھوڑ دو کہ منشاء خدا یہ ہے کہ اب اس کی بارگاہ میں آؤ اور اس کی بارگاہ سے مانگو اور خیرات مانگو اور پالو۔ تو کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی لذت کو چاہنا ہو نا، چلتے پھرتے بھی پڑھے، اٹھتے بیٹھتے پڑھے، جہاں موقع ملا پڑھے۔ لیکن اگر کسی کو رات کے پچھلے پہر میں تنہائی میں بیٹھ کر ان دو ذکروں کی لذت حاصل کرنا ہو تو کر کے دیکھیں، اس کے بعد ایسی چاشنی ملے گی کہ پھر آپ کہیں گے کہ بس رات کا وہ پہر کب آئے گا، اس انتظار میں رہیں گے۔ کئی اولیاء اللہ جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ وظیفہ بنایا کہ انہوں نے اپنے ایک ٹارگٹ بنایا کہ میں نے زندگی میں اتنا درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے میں نے ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا، اس طرح کئی اولیاء اللہ تھے جنہوں نے اپنا ذکر کا وظیفہ بنا رکھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آدھی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پاک پڑھتے، اپنے اوراد و وظائف بھی ساتھ رکھتے، عبادت الہیہ بھی ساتھ رہتی، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دیگر اذکار بھی ساتھ رہتے، لیکن رات کا ایک وقت مقرر کر رکھا تھا کہ رات کے وقت میں یہ 3 گھنٹے میں نے اٹھنا ہے نماز تہجد کے بعد، میں نے تنہائی میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے تھے کہ بیٹے اگر آپ کو یہ نصیب ہو جائے تو پھر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے چہرے سے ہی لوگ پڑھ لیں گے کہ یہ تہجد گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔